حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو خواہش نفس ورگلائے وہ سخت گمراہ اور بدکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو شخص سچ کہتا ہے وہ اپنے دین کو درست کر لیتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی مربت کو بگاڑ لیتا ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ میل جول نہ رکھ، کیونکہ تو ان کو خوش نہ رکھ سکے گا تو تیرے دشمن بن جائیں گے۔ نیکی اور بدی کرنے والوں کو برابر نہ سمجھو، کیونکہ اس طرح محسن احسان سے منتفر ہو جائے گا۔ اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ آدمی کا فضل و کمال اس کے اقوال و افعال سے معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کا فخر اپنے فضل و کمال پر شایع ہے، نہ کہ اپنے کنبے اور خاندان پر۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانداروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت کم رزق آتا اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ تیری زبان وہی باتیں کیا کرتی ہے جن کا تو نے اسے عادی بنا رکھا ہے۔ ریاکار شخص کی زبان اچھی ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں بیماری چھپی ہوتی ہے۔ اچھی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی وہ کام نہ کرے جسے لوگوں کے سامنے کرنے میں شرم کرتا ہو۔ یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان عوام کی خیر خواہی اور درستی کے لیے کوشش کرے۔ جو لوگ احسان کے لائق ہیں ان سے احسان کیے جاؤ، اس سے تمہارے دشمن ذلیل ہو جائیں گے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، اسے سیدھا رستہ مل گیا۔ اپنے کنبے اور مال کو تکلیف نہ دے، ورنہ وہ تیری جان سے تنگ آ جائیں گے۔ وہ بات نہ کہہ جس سے گناہوں کا بوجھ زیادہ بھاری ہو، اور وہ کام مت کر جس سے بے قدری اور خواری ہو۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی برائی نہ کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دین میں غفلت اور سستی نہ کرو، ورنہ تمہاری ناقص عقلیں تمہیں گناہ کی طرف لے جائیں گی۔ سب سے بہتر خصلت صلح رحمی ہے۔ جس شخص کی خواہش نفس اس پر غالب ہو اور لالچ اسے گھیر لے، اس نے اپنے آپ کو سخت معیوب کر دیا۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو سخی ہیں، اور آخرت میں سب سے اچھے وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان و نیک سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس کی ذات پر بہت پختہ ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے جلدی ٹوٹنے والا رشتہ
برے لوگوں کی دوستی ہے۔ سب سے غنی وہ ہے جو حرص کا عادی نہ ہو۔ سب سے بڑا حاکم وہ ہے جس پر اس کی خواہش نفس حکمران نہ ہو۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش تھا۔ سب سے برا ساتھی وہ ہے جو عیبدار ہے۔ بہترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سب سے زیادہ وہ علم ہے جس پر عمل کرنے کی نسبت قیامت میں پاس برس ہوگی۔ سب سے بہتر عقل و فہم والا وہ شخص ہے جو آخرت کی اصلاح کے لیے اہتمام و کوشش کرتا رہے۔ بے شک وہ مال جس سے تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ قیامت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جسے تو نے دنیا میں چھوڑا اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے اس کے لیے توفیق الہی مددگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص بد خلق ہوتا ہے اس کو کوئی دوست اور رفیق نہیں ملتا۔ جو شخص بے سوچے سمجھے کسی کام میں لگ جاتا ہے وہ اس میں ندامت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اہل علم سے مسائل دریافت کرتا ہے وہ صاحب علم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے قابو میں آتا ہے اس کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جو شخص اخلاص نیت سے کام کرتا ہے وہ اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو شخص دیانت سے کام کرتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے کی پناہ میں محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص علماء سے مسائل پوچھتا رہتا ہے وہ بہت سے علمی فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جو شخص بات بات پر طیش میں آ جاتا ہے لوگ اس سے ملول ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بے ادب ہوتا ہے اس میں بہت سے عیب ہوتے ہیں۔ جو شخص امانت داری پر کاربند نہیں ہوتا وہ دین داری میں کامل نہیں ہوتا۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے آخر کار ندامت اٹھاتا ہے۔ جس شخص کی خواہش نفس برگلائے وہ سخت گمراہ اور بدکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔